بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین الہادین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب ذوق و شوق کے ساتھ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب التعظیم والتکریم، زینت مسند صدارت، واقف آداب شریعت، شناسائے اسرار و رموز حقیقت و معرفت، حضور قبلہ الحاج پیر سید صداقت علی شاہ صاحب گیلانی، امیر اعلیٰ و سرپرست اعلیٰ گیلانی نعت کونسل پاکستان، انتہائی عزت و ادب و محبت و عقیدت کے لائق الحاج محمد شہزاد حنیف مدنی صاحب، مزین مسند نقابت، محزز عوام اہل سنت، محترم جناب عابد خیال قادری صاحب، دیگر سامعین و حاضرین حضرات، آج کی یہ سالانہ محفل ہمارے انتہائی محترم ذیشان بھائی اور ان کے بھائیوں نے، اہل خانہ نے مل کر اس کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور میں چونکہ زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، جو خیالات خیال صاحب پیش فرما رہے تھے اسی سے بات کو میں شروع کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ کیوں بھی ایسا ہے یا نہیں؟ سب سے زیادہ، اور بابا جی سب سے زیادہ جس ذات کو سوچا جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذات ہے، اور سب سے زیادہ جسے دیکھنے کی خواہش اور طلب رہتی ہے وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ جب سوچا سب سے زیادہ جاتا ہے، جب ذکر سب سے زیادہ کیا جاتا ہے، اس کے نام کی تسبیحات اور تحلیلات سب سے زیادہ کی جاتی ہیں، تو پھر پتہ بھی تو ہونا چاہیے وہ ہے کیا، پھر پتہ بھی ہونا چاہیے وہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی صفات قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ ملک ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ مومن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی یہ اس میں اللہ کی صفات کا ذکر ہوا، اور یاد رکھیں یہ وہ صفات ہیں جو اس آیت میں ہیں، اس کے علاوہ گنتی کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، صفات خدا ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، یہی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں، مرکز دلیل و حجت، ارباب مشاہدہ کے سردار، وارث علوم مولا علی حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام اب درس ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ ذرا سنیے گا مزہ آئے گا۔ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا من شاغلہ کا ام مطالعات الحق وہو طاغوتوں کا، اور میں جو شے تجھے معرفت الہی سے غافل کر دے، اللہ کی پہچان کے رستے سے ہٹا دے، وہ شیطان ہے۔ وہ کیا ہے؟
شیطان ہے، جو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان سے دور کر دے، غفلت میں رکھے، وہ شیطان ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا، بندہ بیٹھا تھا، اس نے عرض کیا کہ اے امام ہمیں بتائیے اللہ کیا ہے، ہمیں بتائیے اللہ کیا ہے۔ میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر خون محمد عربی کا ہے، جو امام زین العابدین کا شہزادہ امام محمد باقر علیہ السلام اب وہ بتا رہے ہیں اللہ کیا ہے۔ انہوں نے سورہ حشر کی یہ 3 آیتیں پڑھی، کہا کہ بھئی یہ بھی اللہ کی صفت ہے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اب اس کے بعد امام نے حدیث قدسی پڑھی، فرمایا ان ساری صفات کے ہوتے ہوئے وہ خود فرماتا ہے کنت کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اچھا یہ معروف روایت ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، لیکن اس انداز سے سنیے مزہ آئے گا۔ فرمایا کنت کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، وہ اللہ تھا مگر اس کی الوہیت مخفی تھی، وہ رب تھا اس کی ربوبیت پوشیدہ تھی، وہ رحمان تو تھا مگر اس کی رحمتیں عیانہ تھی، وہ سب کچھ تھا مگر اس کا سب کچھ چھپا ہوا تھا۔ ایک بندے نے کہا امام جب وہ ہے ہی چھپا ہوا خزانہ، چھپنے کے لیے کوئی کوٹھا چاہیے ہوتا ہے، کوئی کمرہ چاہیے ہوتا ہے، کوئی حجاب چاہیے ہوتا ہے، کوئی پردہ چاہیے ہوتا ہے جس میں وہ چھپے۔ ہمیں یہ تو بتاؤ باری تعالیٰ چھپا کہاں ہے، وہ کیسا چھپا ہوا خزانہ ہے؟ اب امام نے حدیث پڑھی، اور وہ حدیث جس کو روایت کیا سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ عابدہ فاضلہ مجتہدہ فقیہہ محبوبہ محبوب خدا، رازدان محبوب خدا، چین محبوب خدا، قرار محبوب خدا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی وادخلہ ثم جاء الحسین ودخل معه ثم جاءت فاطمہ وادخلها ثم جاء علی وادخلہ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطہیرا۔ فرمایا تجھے بتاؤں کہ وہ کیسا چھپا ہوا خزانہ ہے، تو جو پوچھ رہا ہے چھپنے کے لیے جگہ، کوئی چادر، کوئی کمرہ، کوئی مکان، کوئی ایسی چیز تجھے بتاتا ہوں۔ فرمایا ایک دن صبح سویرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک چادر، یمنی چادر منقش پہن کے آئے، حسن آئے چادر میں داخل فرمایا، حسین آئے چادر میں داخل فرمایا، سیدہ آئی چادر میں داخل فرمایا، علی آئے چادر میں داخل فرمایا۔ فرمایا پوچھنے والے میں تجھے بتاتا ہوں اسی تطہیر کی چادر میں اللہ کی الوہیت چھپی ہے، اسی تطہیر کی چادر میں رب کی رحمتیں چھپی ہیں، اسی تطہیر کی چادر میں اس مومن کی امان چھپی ہے۔ اگر اس ساری بات کو میں ایک جملے میں کہنا چاہوں، اور مجھے یقین ہے یہاں سے لے کر آخر تک سارے ہی مومن، سارے ہی عاشق ہیں، اس جملے کو سن کر میرا دل کہتا ہے آپ کانوں سے سنیں گے، زبانوں پہ سبحان اللہ اور ہاتھ بلند ہو جائیں گے۔ یہ محفل تو مقبول تھی، مقبول ہے، مگر یہ سما بن گیا تو محفل کی مقبولیت کا رنگ نرالا ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا اسی چادر کے نیچے اس کی الوہیت مخفی، اسی چادر کے نیچے اس کی رحمت مخفی ہے۔ اب سمجھ لیجئے اگر یہ پردے میں رہیں خدا ہے، پردے سے نکل آئیں، یا مصطفیٰ ہے یا اولاد مصطفیٰ ہے۔ اگر پردے میں ہو تو یہ خدا ہے، پردہ نہ اٹھتا تو خدا، اٹھ گیا تو مصطفیٰ، پردہ نہ اٹھتا تو خدا۔ اب اسے یوں سمجھ لیجئے بھئی پردے میں 4 نفوس قدسیہ ہیں اور 5ویں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہی وہ چادر ہے جس کو رب نے کنز کہا، خزانہ کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے اللہ کی الوہیت کا راز پنجتن پاک ہے۔ کیوں بھی سب کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ اچھا میں ماحول ایک آپ کو دینے والا ہوں، اللہ کی الوہیت کا راز 5 تن ہے، یہ سارے مانتے ہیں، سب کا عقیدہ ہے،
اور سب یاد رکھیں، سنیے گا کہ اللہ کی الوہیت کا راز پنجتن پاک ہے، رب کے رحمتوں کے قاسم پنجتن پاک ہیں، اس حیّن کی حیات کے ضامن پنجتن پاک ہیں، اس ناطق کی گفتار پنجتن پاک ہیں، اور یاد رکھ لیجئے گا اس سلام کی سلامتی کا پرچار پنجتن پاک ہیں، اور یہ بھی سنتے جائیے کہ اس مومن کی امان پنجتن پاک ہیں۔ میں تو یوں کہوں گا کہ توحید کی معرفت کی پہچان پنجتن پاک ہیں، ہماری جان بھی پنجتن پاک ہیں، ایمان بھی پنجتن پاک ہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہے ایک بار کہہ دے سبحان اللہ۔ بھئی یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے خدا منوایا ہے، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے خدا، میں ان روایتوں کے پیچھے نہیں جا رہا کہ اتنے ہزار سال پہلے جی 5 نور سجدہ ریز تھے، روایتیں اپنی جگہ، جب یہ خدا کو منوانے والے اور خدا کے راز ہیں، نہ اس کی ابتدا ہے نہ ان کی ابتدا ہے، نہ اس کی انتہا ہے نہ اس کی انتہا ہے، وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے، یہ بھی بے مثل و بے مثال ہے، پنجتن پاک ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، یہ وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے خدا منوایا، جنہوں نے توحید لوگوں کو سمجھائی، اور میں یوں کہہ دوں نا بے جا نہیں ہوگا، صرف سمجھائی نہیں، جنہوں نے توحید دکھائی ہے، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے توحید دکھائی ہے۔ اچھا یاد کریں، ایک ہوتا ہے بیان، ایک ہوتا ہے تبیان۔ قرآن مجید میں کے لفظ ہیں، بیان کا مطلب ہوتا ہے بتانا، تبیان کا مطلب ہوتا ہے صرف بتانا نہیں، دکھانا۔ جب حضور کی باری آئی نا، فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، حبیب تجھے بیان کے لیے نہیں بھیجا، تبیان کے لیے بھیجا ہے۔ لوگ چیزیں بتاتے ہیں، تو دکھاتا جائے گا۔ اب یہ گھرانہ وہ ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہے، نبی کے فرمان کے ساتھ ہے، جو اللہ کا قرآن بتاتا ہے وہی یہ گھرانہ دکھاتا ہے، جو اللہ کا قرآن سمجھاتا ہے وہی یہ گھرانہ دکھاتا ہے۔ تو اس روئے زمین پر یاد رکھ لیجئے، اگر پردے میں رہے تو خدا ہے، جب پردے سے باہر آ جائے یا محمد ہے یا آل محمد ہے۔ دیکھیے یہی ہستیاں، یہی نفوس قدسیہ، ان میں سے ایک نبیوں کے امام، بڑے ڈھیلے بندے ہو یار، آنکھو سبحان اللہ۔ اچھا تھوڑا سبحان اللہ تے جنہ بھی ٹیکس آئے نا میں ادا کر کے جاواں گا، تو سبحان اللہ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ بھئی دیکھیں اتنا بڑا مجمع ہے، اگر ہم بے ذوق بیٹھے رہے، ہماری ذوق صحابہ والا بن گیا تو یاد رکھنا آج بھی بدر کا منظر سامنے آ جائے گا۔ اگر کربلائی ذوق بن گیا تو یاد رکھنا آج بھی خدائی مدد بھی آ جائے گی، مصطفی مدد بھی آ جائے گی۔ ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ، ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ میں دعا دے رہا ہوں جس نے پنجتن پاک کے نام پر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیے نا، مولا اسی دروازے کا ہی محتاج رکھنا، اس کے علاوہ اور در کی ضرورت ہی نہیں ہے، آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ وہ در ہے کہ جس در سے مصطفیٰ بھی ملتا ہے، خدا بھی ملتا ہے، یہ وہی در ہے۔ اس میں پہلی شخصیت نبیوں کا امام، جسے اللہ رب العزت نے اس کی مرضی سے بنایا، اس کی مرضی سے۔ میں ایک بات کہہ دوں، جب ولادت تھی نا، ولادت بننا اور ہے، بنے تب جب تب بھی نہیں تھا، جب کب بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا؟ کہا وآدم بین الماء والطین، ابھی آدم نہیں تھے میں نبی تھا۔ اچھا دیکھیں یہ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، یہ کب کا جو لفظ ہے نا متا، عربی میں للتعیین والتخصیص، یہ تعین وقت کو چاہتا ہے، کب کا مطلب ہے پرفیکٹ ٹائم، بتایا جائے کب۔ لیکن حضور نے دیکھا یہ بشر ہیں، ان کا تعلق ہے جناب آدم کے ساتھ، ان کی انتہا ہے جناب آدم، اس لیے ان کو وہ جواب دوں جو ان کو چاہیے۔
کہا حضور نہیں، ہمیں یہ بتائیں کون سی گھڑی تھی، کون سا لمحہ تھا، کون سے پل تھے، کون سے لحظے تھے جس میں اللہ نے آپ کو نبی بنایا؟ فرمایا صحابہ اگر یہ پوچھنا چاہتے ہو تو یہ ساری چیزیں وقت سے بنتی ہیں، اور وقت بنتا ہے نظام شمسی سے، سورج بھی ہو، چاند بھی ہو، گردش لیل و نہار بھی ہو، دن کا آنا رات کا جانا، رات کا آنا دن کا جانا، یہ ساری چیزیں ہو، وقت بنتا ہے۔ اے صحابہ جب اللہ نے مجھے نبی بنایا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھی، اے صحابہ ابھی وقت نہیں تھا، میں محمد نبی تھا، ابھی وقت نہیں تھا، میں نبی تھا۔ یہ وہ ہستی ہے جو نبیوں کا امام۔ اور یاد رکھ لیں اس دنیا کائنات میں، اس مشام ہستی میں شمس و قمر بھی ہیں، برگ و ثمر بھی ہیں، شجر و حجر بھی ہیں، زمین و آسمان بھی ہیں، مکان و لا مکان بھی ہیں، مگر اللہ کے نزدیک جو محبوب ترین ہستی ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ہستی ہے۔ اچھا جب انسان کی روح نکلتی ہے نا، مومن ہو، منافق ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، جب مومن کی روح نکلتی ہے کسی کی روح سدرا پہ رکھی جاتی ہے، کسی کی روح عرش اولا پر رکھی جاتی ہے، کسی کی روح مدارج کی روح عرش اولا پر رکھی جاتی ہے، کسی کی روح مدارج اسماء صفات الہیہ کے گردش میں رکھی جاتی ہے، کسی کی روح جنت میں رکھی جاتی ہے۔ یہ مومن کی روح ہے۔ اب ذرا جگر تھام کے سنیے گا، جب وقت وصال آیا تیرے اور میرے نبی کا، مدینے کے تاجدار کا، آمنہ کے در یتیم کا، جب وقت آیا روح کو قبض کیا، مولا روح کہاں رکھوں؟ فرمایا جو اس جسم سے مقام تجھے افضل نظر آئے اس میں روح رکھ دے۔ اسرائیل نے جناب جنت کو دیکھا، جنت کے مسکن کو دیکھا، مقامات کو دیکھا، اشجار و اسمار کو دیکھا، سرائر و تخت کو دیکھا، سدرہ کو دیکھا، کائنات کے ہر مقام کو دیکھا۔ یا اللہ تیرے حبیب کے جسم سے اعلیٰ مقام نظر نہیں آ رہا، اب روح کہاں رکھوں؟ فرمایا پھر ادھر ہی رکھ دو جہاں سے نکالی ہوئی ہے، پھر ادھر ہی رکھو جہاں سے نکالی ہوئی ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے آج بھی گنبد خضرا میں نبی روح سمیت جسم سمیت زندہ ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، امداد بھی کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ! اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تو زندہ ہے واللہ، جن کا عقیدہ ہاتھ بلند کر دیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اور اعلیٰ حضرت بھی اپنی بات نہیں کر رہے، قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور میں اعلیٰ حضرت کی آپ نے مجھے یاد کرا دیا، میں ایک اور آپ کو یہ تحفہ ہی سمجھ لیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور نبی پاک زندہ ہیں، اور پتہ ہے زندگی کیسی ہے، زندگی کیسی ہے، اب اس وقت زندگی کیسی ہے؟ فرمایا حضور دنیا میں شاہد بھی تھے، مبشر بھی تھے، نذیر بھی تھے، محمد بھی تھے، احمد بھی تھے، یہ ساری صفات ہیں۔ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کی ہر گزری ہوئی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہوگی۔ دنیا میں نور تھے، دنیا میں شاہد تھے، اب وہ مقام نہ ہو تو آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر نہ ہوئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کا قرآن یہی کہتا ہے جتنا مقام اللہ نے دنیا میں نبی کو عطا فرمایا تھا اس سے زیادہ اللہ نے قبر میں عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ جتنے بھی لوگ آئے ہیں نا، آپ کو محفلوں کا ثواب بتانے والے بڑے ہوں گے اور آپ نے سنے ہوں گے۔ میرا یہ ایک محبت کا جملہ سن لیجئے، پسند آئے تو کہہ دینا سبحان اللہ۔ یاد رکھ لینا جو بھی محفل ذکر مصطفیٰ میں آتا ہے وہ نگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا ہے۔ جو اس کو مانتا ہے کہہ دے سبحان اللہ۔ اچھا میں نے ایک جملہ کہا، آپ نے اپنی توفیق سے سبحان اللہ کہی، اب اگلا جملہ سنیے، یاد رکھیے جو بندہ نگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے وہ خدا کی پناہ میں آ جاتا ہے۔
یہ پنج تن میں سے پہلی ہستی ہے میرے نبی کی۔ معراج پہ گئے نا، شب معراج، سنیے ایک بات، حضور جب معراج پہ گئے نا، لوگ کہتے ہیں جنت میں گئے معراج، جہنم کا مشاہدہ کیا، سدرہ پہ گئے، فلاں جگہ، یہ حضور کی معراج نہیں ہے، یہ حضور کی معراج جنت جانا، یہ نبی کی نہیں جنت کی معراج ہے، یہ جنت کی معراج ہے۔ وگرنہ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں نا، بچا جو تلووں کا ان کے دھومن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ او بھائی، جس پانی سے حضور کے قدمین پاک دھوئے جاتے ہیں، اللہ اسی پانی کو جنت کے اشجار و اسمار پہ ڈالتا ہے، جنت کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ جس کے قدموں سے لگے ہوئے پانی سے جنت کا حسن بڑھتا ہو، اس کا جنت میں جانا جنت کی معراج ہے، نبی کی معراج نہیں۔ نبی کی معراج کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مشکات میں موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، رأیت ربی فی احسن صورہ، میری معراج یہ ہے، میں نے خدا کا دیدار کیا ہے، میری معراج یہ ہے، میں نے دیدار کیا ہے۔ اچھا، یہ پنجتن پاک میں سے میں ایک ایک ہستی پہ بولتا رہوں نا، رات ختم ہو جائے گا۔ میں نے صرف آپ کو مشت نمونہ از خروارے، جیسے منڈی میں جاؤ نا، جنس دکھائی جاتی ہے، یہ چاول ہے، یہ گندم ہے، یہ جناب چنا ہے، یہ دال ہے، یہ مال لینا ہے تو پیچھے گودام میں پڑا ہے، جنس میں آپ کو جنسیں دکھا رہا ہوں۔ ان پنجتن پاک کی ایک جنس کا نام محمد عربی ہے، اور کائنات ختم ہو سکتی ہے، میرے نبی کی بات نہیں ختم ہو سکتی۔ میں اس سے ایک اور ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، پنجتن پاک کی دوسری ہستی ہے مولا علی۔ علی کے نام پر اتنی خاموشی، نعرہ حیدری حیدری حیدری، یار مولا علی کے نام پر اتنی خاموشی نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان کی مختلف نشانیاں مختلف اوقات میں ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کبھی ایمان کی نشانی نماز تھی، ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی کافر ہو گیا۔ وقت بدلا، ایمان کی نشانی بدل گئی، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، اب وقت بدلا، ایمان کی نشانی بدل کر روزہ، پھر وقت بدلا، ایمان کی نشانی حج، پھر زکات، پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جناب لوگ نمازی بھی تھے، روزہ دار بھی تھے، حاجی بھی تھے، زکات بھی دیتے تھے۔ قرآن نے کہا وما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں ہے۔ یار اب ایمان کی نشانی کیا ہے، ایمان کی پہچان کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم کے صحابی جناب حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کننا نعرف المنافقین ببغضہم علی، کیا ہم نے جس محفل میں دیکھنا ہوتا مومن کون ہے، منافق کون ہے، علی کا نام لیتے تھے۔ جو بگڑ جاتا تھا سمجھتے تھے بے ایمان ہے، جو مچل جاتا تھا محمد کا غلام ہے۔ اس لیے مولا علی کے نام پر اتنی خاموشی نہیں ہونی چاہیے۔ علی، اور یاد رکھیں، علی کو کوئی مانے تو وہ تب بھی علی ہے، نہ مانے تو وہ تب بھی، کوئی بھونکتا رہے، اس کے مقابل کوئی کسی کو لاتا رہے، مگر یاد رکھ لیں علی پھر بھی علی ہے۔ علی کو کسی مفسر نے علی نہیں بنایا، کسی مفکر نے نہیں بنایا، کسی محدث نے نہیں بنایا، علی کو علی اس علی نے بنایا ہے جو علی کا بھی خدا ہے، نبی کا بھی خدا ہے۔ میں ایک حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں، اس کے بعد میری گفتگو تمام ہو گئی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان رب العالمین تعالی عہد الی فی علی ابن ابی طالب، فرمایا صحابہ مجھ سے اللہ نے علی کے بارے میں ایک وعدہ فرمایا۔ اچھا، جب یہ حدیث پاک بیان فرمائی نا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو پتہ ہے حضور کی مجلس کا کیف کیا تھا۔ حدیث پاک آپ نے شروع فرمائی، مجلس صحابہ کا ذوق دیکھنے والا ہے، سب کی آنکھیں اور سب کے سانس رک گئے، حضور کے چہرے پر دیکھنے لگے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ میں تمہیں بتاؤں نا کل قیامت کے دن جنت کی چابیاں کس کے پاس ہوں گی۔ اب صحابہ کرام تڑپ گئے، اب جنت کا خازن، جنت کا قاسم، جنت کا مالک، کیونکہ جس گھر کی چابی جس کے پاس ہوتی ہے مالک بھی وہی ہوتا ہے۔
مالک بھی وہی ہوتا ہے۔ اب حضور نے فرمایا جنت کی چابیاں کس کے پاس؟ سارے صحابہ حضور کو سن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھ سے علی کے بارے میں وعدہ فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وعدہ فرمایا ہے؟ فرمایا علی رایۃ الہدا، یہ پہلا جملہ ہے۔ فرمایا علی رایۃ الہدا، علی ہدایت کا پرچم ہے۔ علی ہدایت کا، ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ، علی ہدایت کا پرچم ہے۔ علی رایۃ الہدا و منار الایمان، اور فرمایا علی ایمان کا ستون ہے۔ و امام اولیائی، اور سارے ولیوں کا امام ہے۔ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری میں اس کو لکھا ہے، اور یہ جملہ بڑا سننے والا ہے۔ وہ فرماتے ہیں خدا کی خدائی میں، خدا کی خدائی میں اللہ نے جب بھی کسی کو ولی بنایا ہے اجازت علی سے بنایا ہے۔ اچھا اس امت کی بات نہیں ہے، خدا کی خدائی میں جب بھی کوئی ولی بنا محبت علی سے۔ پتہ یہ چلتا ہے جب پہلی امتیں تھیں نبی بھی تھے علی بھی تھے، جب پہلی امتیں تھیں نبی بھی تھے، اور یار جن کی اجازت سے ولی بنائے جا رہے ہیں، وہ کسی نے کہا تھا نا ساڈا مشکل کشا ہے علی، جیندے در تے پہ بندے ولی، او تی درجہ ولی کی میں پاوے جے تی مہر علی سے نہ لاوے۔ تو یہ بات ہے خدا کی خدائی میں جب بھی کوئی ولی بنا اجازت علی سے بنا، اسی لیے فرمایا امام اولیائی، ولیوں کا امام ہے۔ فرمایا غدن مئی یوم القیامت، کل قیامت کے دن علی میرے ساتھ ہوگا اور میرے پرچم کو اٹھانے والا ہوگا، لوائے حمد کا جھنڈا جو مجھے اللہ عطا فرمائے گا اس کا اٹھانے والا بھی علی ہوگا۔ اور فرمایا وَعِنْدَ مفاتیح خزائن جنت ربی، صحابہ یہ بھی عقدہ کشا کر دیتا ہوں، اس دن اللہ کی جنت کی چابیاں بھی علی کے پاس ہوں گی۔ اب اس حدیث پاک کو سننے کے بعد میں یہی جملہ کہوں گا، بھئی جنت بنانے والا خدا ہے، بسانے والا مصطفیٰ ہے، دلوانے والا علی مرتضیٰ ہے۔ آپ کو سمجھ آئیے تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ کیا جنت بنانے والا خدا ہے، بسانے والا مصطفیٰ ہے، دلوانے والا علی مرتضیٰ ہے۔ خیال بھائی میں آپ کے ذوق کے لیے ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، اور یاد رکھ لیں جنت بنائی خدا نے ہے، ملکیت مصطفیٰ کی ہے، اجازت علی مرتضیٰ کی ہے، اور جناب سرداری حسنین کریمین کی ہے، اجازت فاطمہ زہرا کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نگر نگر گلی گلی، چمن چمن گلی گلی، جنم 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 گلی گلی، جنا میں دیکھو علی 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 علی، جنم سے لحد تک علی 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 علی، نعرہ حیدری حیدری حیدر حیدر۔ سید کھڑے ہو گئے، اب مناسب نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہے، کیا کہنا، کیا بات ہے، حیدر حیدر، کیا بات ہے شاہ جی، حیدر 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 حیدر، شاہ صاحب کیا بات، کیا بات۔ میں یہی عرض کر رہا تھا جنت بنانے والا خدا ہے، بسانے والا مصطفیٰ ہے، دلوانے والا علی مرتضیٰ ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں یار میں سیدھا سادہ سا بندہ ہوں، یہ ذہن میں رکھیے، کوئی جناب ہم معاشرے میں رہتے ہیں، بس میری گفتگو ختم ہو گئی ہے، ہم معاشرے میں رہتے ہیں، اگر کوئی ہماری ماں ہماری بیٹی کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی کرتا ہے، ہمیں جناب غیرت بھی آتی ہے،
ایمانی جذبہ بھی ہونا چاہیے. کسی کی بیٹی کے خلاف کوئی غلط بات کرے، یاد رکھ لیں میری اور آپ کی ماں بہن بیٹی کے خلاف کوئی بولے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کا کیا حال ہوگا جو نبی کی بیٹی کے خلاف بولے گا؟ یہ یاد رکھ لیجئے جنت میں وہی جائے گا جو جسے علی چاہیں گے یا سیدہ زہرا چاہیں گی. اسی لیے کہ سیدہ زہرا ہے ہی جنت سے، ہے ہی جنت سے. میرے ذہن میں بات آ گئی، حضور معراج پہ جنت میں گئے نا، آپ نے ایک درخت کا پھل توڑا، اسے تناول فرمایا. اللہ نے فرمایا اے حبیب پوری جنت میں سے سب سے اعلیٰ درخت بھی یہی تھا اور پوری جنت میں سے سب سے اعلیٰ درخت کا پھل بھی یہی تھا. کیا کہنا، جنت کا اعلیٰ درخت پہ کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعلیٰ پھل پہ کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اچھا ذہن میں رکھیے اعلیٰ پھل بھی یہی، درخت بھی یہی. محبوب جو آپ نے یہ ٹکڑا کھایا ہے، اس سے جو جسمانی قوت ملے گی، اس سے آپ کی اولاد جاری ہوگی، اس سے آپ کی نسل جاری ہوگی. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہہ گئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، یہ آئے ہی جنت سے ہیں. اسی لیے یاد رکھ لیجئے جنت میں وہی جائے گا جو ان سے پیار کرنے والا ہوگا، ان سے محبت کرنے والا ہوگا. اور یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو دیکھ کر لوگوں نے خدا مانا ہے، جن کو دیکھ کر لوگوں نے شریعت مانی ہے، جن کو دیکھ کر لوگوں نے قرآن مانا ہے، جن کو دیکھ کر لوگوں نے جناب سب کچھ مانا ہے. یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں. بس میرا یہ آخری جملہ ہے، یہ بتاتے ہیں خدا ہے، خدا بتاتا ہے ان کی شان کیا ہے. یہ بتاتے ہیں اللہ ہے اور اللہ بتاتا ہے پنجتن کی شان کیا ہے. اسی لیے بس یہ میرا آخری جملہ ہے، اللہ کی توحید کے وارث بھی پنجتن، جن کا یہ عقیدہ ہے وہ ایک ہاتھ بلند کریں نبی کے لیے، ایک آل نبی کے لیے. ذرا شبیر بھائی آل نور میڈیا پہ لائیو چل رہا ہے اور ساری دنیا کو یہ اپنا عقیدہ، یہ کل قیامت کے دن یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے. یہ کسی دنیا دار کے لیے نہیں اٹھے تھے، مدینے کے تاجدار کے لیے اٹھے تھے. یہ گواہی دیں گے مولا پنجتن کے لیے اٹھے تھے، نبی کے لیے اٹھے تھے، علی کے لیے اٹھے تھے، زہرا کے لیے اٹھے تھے، حسن کے لیے اٹھے تھے، حسین کے لیے اٹھے تھے. میرا ذوق کہتا ہے، میرا شوق کہتا ہے، میرا ایمان و ایقان و وجدان کہتا ہے جب پنجتن کی بات آئے گی پھر خدا ہمارے گناہ نہیں دیکھے گا، نسبت اولاد مصطفیٰ دیکھے گا. اللہ کی توحید کے وارث سب کہہ دیں پنجتن، اللہ کی توحید کے وارث پنجتن، رب کی رحمتوں کے قاسم پنجتن، حیّن کی حیات کے ضامن پنجتن، اس قدوس کی طہارت کے وارث پنجتن، اس مومن کی جائے امان پنجتن. اور یاد رکھ لیں اس متکبر کی کبریائی، اس بے صورت کی صورت، اس بے شکل کی شکل، اس نور کا نور پنجتن پاک ہیں. کائنات میں پنجتن بتاتے ہیں خدا کیا ہے، خدا بتاتا ہے ان کی شان کتنی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے.